فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ کبھی کبھی تو نبی کو بھی دعا سے روک دیتا ہے۔ اللہ پاک کبھی کبھی نبی کو بھی دعا سے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کی، اللہ نے کہا تو دعا نہیں کرنا ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو روک دی، آپ دعا نہیں کرنا، تو میرا خلیل ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا۔ اللہ ولیوں کی دعا بھی روک دیتا ہے، نبیوں کی دعا۔ ہاں بس ایک ہستی ہے جس کی دعا اللہ کبھی نہیں روکتا، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ کون ہے ہمارے؟ ہاں، ان کی دعا نہیں روکتا۔ ان کی دعا کی شان کیا ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا مزے میں کہتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ ارے جس کی دعا کے لیے اجابت بھی جھکا کرتی ہے، اسے دعائے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سب کی دعائیں قبولیت ڈھونڈتی ہے، میرے نبی کی دعا وہ دعا ہے کہ ہر دعا قبولیت کو تلاش کرتی ہے، اور یہاں قبولیت دعائے محمد کو تلاش کرتی ہے، بلکہ صرف تلاش نہیں کرتی ہے، قبولیت جس دعا پہ جھک کر کے ملتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی شان یہ ہے۔ تو اللہ جس کی دعا کو چاہے روک دے، لیکن ایک دعا اللہ، بولے ایک دعا اللہ نہیں روکتا۔ وہ دعا کس کی ہے؟ کس کی دعا ہے؟ ہمارے نبی کی دعا۔ اب حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لے والدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں۔ آقا بتا رہے ہیں یعنی جیسے میں محمد دعا کرتا ہوں تو اللہ میری امت کے حق میں میری دعا کو رد نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ تمہارے باپ کی دعا کو تمہارے حق میں کبھی رد نہیں کرتا۔ یعنی سب کی دعا رد ہونے کا چانسز ہے، لیکن ایک دعا، میرے نبی کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اور ہم اس دعا کو چھوڑ کر سب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی پیر صاحب سے محبت کرو، اچھی بات ہے، ہمارے مولانا آصف ہیں، ان علماء سے محبت کرو، اچھی بات ہے، سید صاحب سے لیکن سب سے محبت اپنی جگہ، لیکن تمہاری قسمت کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے۔ تمہارے حالات کو ایک سیکنڈ میں اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ تمہارے ماں، اور تم ان کا دل دکھائے پھر رہے ہو، ان کو دوا کو پیسے نہیں دیتے، ان سے جھگڑا کرتے ہو، ان سے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو۔ سرکار غریب نواز بیان کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پہاڑوں جیسی، نامہ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی۔ وہ اترائے گا اپنی نیکی کو دیکھ کے کہ میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا، لیکن جب اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں رکھی جائے گی تو اللہ کا ترازو بھر جائے گا۔ یعنی کتنی نیکیاں ہوگی؟ اللہ کا ترازو، دنیا کا ترازو نہیں، اللہ کا ترازو۔ اور اللہ کا ترازو کتنا بڑا ہے؟ زمین اور آسمان اللہ کے ترازو میں رکھو تو ایک انگوٹھی کے چھلے کی طرح نظر آئے، اتنا بڑا اللہ کا ترازو ہے۔ اب غور کیجئے، جس میں زمین اور آسمان چھلے کی طرح دکھے، اتنے بڑے ترازو میں جس کی نیکیوں سے پورا ترازو بھرے گا، وہ نیکیاں کتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کا ترازو اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا تو وہ سوچے گا او میں نے کتنی نیکی کی، کتنی نیکی کی، کتنی نیکی کی۔ ایسے میں اس کے گناہ کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا، ساری نیکی برباد، ساری نیکی ختم۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا میں جہنم میں جاتا ہوں، تیرا حکم ہے، لیکن مولا آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو برباد کر دیا، ہلکا کر دیا، ختم
ختم کر دیا تو اللہ فرمائے گا تو نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، غور سے سننا میرے جوانوں، مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ، اللہ فرمائے گا تو نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے سامنے چلا کر بات کی تھی۔ ایک بار کیا کیا تھا؟ گالی نہیں دی تھی، غصہ نہیں کیا تھا، مارا نہیں تھا، ماں باپ کو پیٹا نہیں تھا، گھر سے نہیں نکالا تھا، ماں باپ کو بھوکا نہیں رکھا تھا، بلکہ کیا صرف ایک بار ان کے سامنے آواز اونچی کر کے، اونچی آواز کر کے تو نے بات کی تھی۔ ایک بار چلا کے تو نے بات کی، وہ ایک گناہ ایسا تھا جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو، پہاڑوں جیسی نیکی کو ہلکا کر دیا، جس سے اللہ کا ترازو بھر گیا، وہ ساری نیکی ہلکی ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ ایک بار چلا کے بات کی تھی۔ میرے بھائیوں بتاؤ آج کیا کر رہے ہو؟ محبت ختم ہے، بستیوں میں آگ لگی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے لڑ رہا ہے، بس جاتے جاتے ایک آخری بات کہتے ہیں وہ چلا جاؤں۔ فوائد الفواد میں، فوائد الفواد ایک بہت مستند کتاب ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کی کے ملفوظات کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ اتفاق سے آج سرکار محبوب الہی کے یہاں بہت بڑے پیمانے پر یہ سفر کی آخری تاریخوں میں آپ کے یہاں جو ہے وہ آپ کی والدہ کو جو سلام کرنے کی آخری تاریخ تھی اس کا وہ منایا جاتا ہے سرکار محبوب الہی کے یہاں، تو اس نسبت سے بھی سن لیں، بہت بڑے پیمانے پہ جشن ہوتا ہے سرکار محبوب پاک میں ان آخری تاریخوں میں، اس لیے کہ جب آپ اپنی والدہ کو چاند کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے گئے تو ماں نے یہی کہا تھا نا کہ بیٹا اس سفر کے مہینے کی تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہے، جب ربیع الاول کا چاند دکھے گا تو چاند کی مبارکباد کس کو پیش کرے گا؟ اس کا مطلب آپ کی امی نے کہا تھا کہ تیری ماں دنیا میں نہیں رہے گی، تو آپ نے اپنی ماں سے کہا تھا ماں جب تم دنیا سے جا رہی ہو تو مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تو آپ کی امی نے کہا تھا میں تجھے اللہ کو سونپ کر کے جا رہی ہوں، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بہرحال ایک طویل داستان ہے وہ، لیکن فوائد الفواد میں جو واقعہ ہے وہ اس کو سن لیں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اے عائشہ تم نے ہمارا دل خوش کر دیا، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم سے بہت راضی ہیں، تم نے دل خوش کیا، تم سے خوش ہے، تم سے راضی ہے، تو آج ہم تمہارے لیے اعلان کرتے ہیں کہ تم کو جو مانگنا ہے ہم سے مانگو، تم جو مانگو کہ ہم تم کو دے دیں گے۔ کیا کہا؟ تم جو مانگنا ہے ہم سے مانگو، تم جو مانگو کہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ ام المومنین نے سوچا جس نبی نے بن مانگے سب کچھ دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، تو بن مانگے اتنا دیا اور آج کہتے ہیں جو مانگو گی مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ تو آج مانگنے کی بات ہے تو کیا مانگو؟ وہ سوچو جب بن مانگے سب دے دیا تو آج ایسی کچھ یونک چیز مانگیں گے جو کسی نے نہیں مانگا ہو، تو اس کے لیے کیا کریں؟ کسی سے مشورہ کریں، تو مشورہ کس سے کریں؟ اپنے ابا جی سے کریں۔ اپنے ابا جی کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئی اور جا کر کہا ابا جان حضور کہتے ہیں جو مانگیں گی دیں گے، کیا مانگو؟ تو صدیق اکبر نے کہا بیٹی بن مانگے تو انہوں نے سب دے ہی دیا ہے، ایک کام کرو حضور سے پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج میں گئے تھے تو معراج میں جانے کے بعد آپ نے اللہ سے کیا کیا باتیں کی؟ آپ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ بتائیں۔ چونکہ حضور نے کہا نا کہ جو مانگیں گے دیں گے، تو یہ تو راز کی بات راز میں ہی ہے، کسی کو بتایا نہیں، پوچھو تو صحیح حضور سے۔ گئے یا رسول اللہ آپ نے معراج میں اللہ سے جو باتیں کی کسی کو نہیں بتایا، آج آپ نے وعدہ کیا کہ جو مانگیں گے دیں گے، تو ہمیں وہ راز بتا دیجئے۔ اور سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تمہیں وعدہ جو کیا تھا تو سب تو نہیں بتاتے، ایک بات جو اللہ نے راز کی باتیں کی اس راز میں سے ایک راز تم کو بتا دیتے ہیں۔
چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا. اور راز یہ ہے کہ جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت میں کوئی کتنا بھی پاپی ہوگا، مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن اگر اس نے ایک کام کیا ہوگا نا، ایک کام جو ہم بتا رہے ہیں، تو ہم پاپی مجرم گنہگار ہونے کے بعد بھی اس کو بے حساب، کوئی حساب نہیں لیں گے، بے حساب جنت میں داخل کر دیں گے. صرف اس کی زندگی میں ایک کام ملنا چاہیے بس. وہ ایک کام کون سا ہے؟ اس نے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا ہوگا، کسی کا دل خوش کیا ہوگا، کسی کا دل خوش کیا ہوگا، کسی کے دل کو جوڑا ہوگا. دل خوش کرنے والے کو کتنا بھی پاپی ہوگا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے. ام المومنین خوش ہوئی کہ یار کہ جس کسی کا دل جوڑ دو، کسی کا دل خوش کر دو، تو کتنے بھی گنہگار ہو بے حساب جنت ملے گی. اپنے ابا کو بتایا تو صدیق اکبر رونے لگے. صدیقہ نے کہا ابا جان اتنے سستے میں جنت مل رہی ہے کہ دل خوش کرو جنت ملے، دل جوڑو جنت ملے، وہ بھی بے حساب، حساب کتاب نہیں، بے حساب جنت ملے، اور آپ رو رہے. فرمایا بیٹی تو نے سکے کا ایک رخ دیکھا ہے، تو نے دوسرے رخ پہ توجہ نہیں کی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کتنا بھی پاپی ہو دل جوڑو تو بے حساب جنت ملے. تو اس کا یہ مطلب نہ نکلا کہ کتنا بھی نیک ہو دل توڑے تو جہنم ملے. دل جوڑو تو جنت ملے نا، اور دل توڑو تو میں اس سے رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹا ہو. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے روزے توڑے مگر کسی کا دل نہیں توڑا، روزے توڑے مگر کسی کا دل نہیں توڑا. ایک مرتبہ امام حسن بصری ایک سفر میں تھے، جنگل سے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک پانی بیچنے والے بہشتی کو دیکھا. بہشتی سمجھتے ہیں؟ بہشتی پانی بیچنے والا. وہ کہہ رہا تھا لوگوں مجھ سے پانی خرید لو، لوگوں مجھ سے پانی خرید لو. صبح سے میرا کسی نے کچھ خریدا نہیں ہے، پانی خریدا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو کیا لے جاؤں گا، میرے بچوں کو کیا کھلاؤں گا، بچوں کو کیا پلاؤں گا. بس ایسے میں حسن بصری پہنچے، پیسے دیے، پانی لیا اور پینے لگے. تو مریدین نے کہا سرکار آپ کا روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا. تو حسن بصری کہتے ہیں بیٹو نفل روزہ تھا، آج توڑ دیا، کل اس کی قضا کر لیں گے، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتے؟ روزہ ٹوٹنے کی تو قضا ہے، دل ٹوٹنے کی قضا کب کرتے؟ بس میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا میں بھی خوش رہنا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہنا ہے، گھر کے کمرے میں بھی خوش رہنا ہے اور قبر میں بھی سکون سے سونا ہے، تو ایک پالیسی پر عمل کرو کہ اپنی ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. کبھی کسی سے بات کرو اچھی بات کرو، پیار کی بات کرو، کسی کے ساتھ برتاؤ کرو اچھا کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو. ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، ذات کے لیے لڑنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں. کتے لڑتے ہیں. محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید آئے، کہنے لگے میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے، بہت لڑتا ہے. کہا بیٹا معاف کر اس کو، چھوڑ، نظر انداز کر. کہا نہیں پھر وہ بہت ستاتا ہے. بیٹا معاف کر اس کو، کوئی بات نہیں. کہا نہیں بہت ستاتا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں بھی کانٹے بچھاؤں. فرمایا نہیں بیٹا، کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے. اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کر دل کو سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کر دل کو سکون ملا کرتا. اس لیے آج آپ کہتے ہو نا مولانا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، یہ کپڑا ہے، روزی ہے، روٹی ہے، سکون نہیں. سب ہے سکون نہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس سب ہے. سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم دوسروں کو سکون نہیں دے رہے ہو، دوسروں کا سکون چھین رہے ہو. جو دوسروں کا سکون چھینتا ہے اللہ اس سے اس کا سکون چھین لیتا ہے. کسی کے اچھا رشتہ آتا ہے تم بگاڑ دیتے ہو، کسی کی روزی روٹی اچھی چلتی ہے تم اس پہ جادو کرنی کرتب کرنے لگتے ہو، کسی کو خوش دیکھتے ہو تم جلتے رہتے ہو، لوگوں کا دل توڑتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، گالی دیتے ہو، پھنسا. تو یاد رکھو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا. اب آپ کہیں گے چلو میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، لوگ میرا دل دکھائیں تو اس سے کیا؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا بھئی. چلو میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا لیکن کوئی میرا دل دکھائے، کہ وہ تو بہت اچھی بات ہے.
کوئی آپ کا دل دکھائے تب تو آپ کی چاندی چاندی ہے. اب وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں تو نماز روزے اور تلاوت اور عبادت سے جتنا ثواب نہیں ملتا، دل دکھانے پہ صبر کرنے کی برکت سے اللہ اس سے زیادہ ثواب دیتا ہے. میں تو آخری بات کہنے چلا تھا، ایک بات سن لیجئے. عرض کروں، ایک بہت بڑے ولی ہیں، ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی. نام سنا ہے؟ بہت بڑے. دنیا میں جو 5 بڑے ولی ہیں نا، بہت بڑے 5 ولی، تو 5 ولیوں میں ان کا نام دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. پہلے نمبر پہ سارے ولیوں کے سردار کون؟ ہمارے غوث اعظم. اور غوث اعظم کے بعد کس کا نام لوگ لیتے ہیں؟ احمد کبیر رفاعی. بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی. ان کا ایک مرید تھا. اب آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ کے بہت بڑے ولیوں میں جس کا نام دوسرے نمبر پر آئے تو بھائی کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے؟ اتنی بڑی ہستی. ان کے مرید نے خواب دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد سید احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پہ فائز ہے. کس مقام پہ فائز ہے؟ مقام، بولو کس مقام پہ؟ مقام صدیقیت. مل کے بولو، مقام صدیقیت. کیا مطلب ہوا؟ نبوت کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی مرتبہ ہے تو کس کا مرتبہ ہے؟ صدیق کا. تو نبوت اور صدیقیت کے بیچ میں کوئی مرتبہ نہیں ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ مقام صدیقیت ہے. اب مرید نے دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پہ فائز ہو گئے. مگر مرید تھا، اس زمانے کے مرید بڑا ادب کرتے تھے پیر لوگوں کا، تو خواب بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی پیر صاحب سے. پیر صاحب سے خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، نہیں بیان کیا. ایک دن پیر صاحب سے ملنے ان کی خانقاہ میں جا رہا تھا مرید، تو کیا دیکھا کہ پیر صاحب کھڑے ہیں اور کوئی عورت ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی. کوئی عورت پیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، بدتمیزی. اس نے دور سے دیکھا، ارے پیر صاحب کے ساتھ کوئی عورت بدتمیزی کر رہی. تو غور سے دیکھا تو یہ کوئی عورت اجنبی عورت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ پیر صاحب کی خود کی بیوی بدتمیزی کر رہی. یہ دور ہٹ گیا. مرید تھا، ادب والا تھا، دور ہٹ گیا. جب وہ بدتمیزی کر کے چلی گئی تو پھر پیر صاحب سے، آج کل کا مرید ہوتا تو اور قریب جا کے دیکھتا کہ پیر صاحب، مرید ہی بدماش ہے آج کل کے، اللہ ماشاءاللہ. وہ مرید کو پیر صاحب کے سامنے خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. آج کل کے مرید تو پیر صاحب سے ہنسی مذاق کرتے بیٹھ کے. یہ حال ہو گیا نہ. اللہ ماشاءاللہ پیر ویسے رہے نہ مرید ویسے رہے. اللہ ماشاءاللہ. وہ پیر بھی احمد کبیر تھے نا. آج کون ہے احمد کبیر؟ بہرحال تو میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہیں. کچھ بہت اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. پیر بڑے بڑے پیر ابھی بھی اچھے ہیں دنیا میں. تو پیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر کے جب ان کی بیوی چلی گئی تو یہ مرید بعد میں گیا تو دیکھا پیر صاحب کی گردن پہ سب خونا خون ہے، لہو لہو. یعنی اتنی بدتمیزی کی کہ پیر صاحب کو زخمی کر دیا. تو اس نے پوچھا مرید نے، سرکار یہ جو آپ کے ساتھ میں جو بدتمیزی بے ادبی کر رہی تھی یہ ہماری مخدومہ پیرانی صاحبہ تھی نا؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا. آپ کو لغولان کر دیا اس نے، آپ کو زخمی کر دیا اس نے، اور آپ نے اس بدتمیز عورت کو کچھ کہا نہیں. حضرت میری گزارش ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس کو طلاق دے دو، اس کو گھر سے نکال دو. جو اتنی بدتمیز عورت ہو کہ آپ کو زخمی کرتی ہے، لہو لہان کرتی ہے، خونا خون کرتی ہے، اور آپ نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں، اس کو طلاق دیجئے، گھر سے نکالیے. احمد کبیر رفاعی سرکار نے کہا نہیں بیٹا وہ بدتمیز نہیں ہے، بیٹا وہ بدتمیز نہیں ہے، وہ تو میری محسنہ ہے بیٹا، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، میں اس کو گھر سے نہیں نکالوں گا. کہا وہ کیوں؟ کہا تو نے جو خواب دیکھا تھا نا، جو مجھے نہیں بتایا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہو گیا، یہ جو مقام صدیقیت پہ فائز ہوا وہ تلاوت کی وجہ سے نہیں، نفل نماز کی وجہ سے نہیں، نفل روزے کی وجہ سے نہیں، یہ بدتمیزی کر کر کے میرا دل دکھاتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، اسی صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرما دی.
دیکھا یہ ہے دل دکھانے پہ صبر کرنے کی برکت. اس لیے ہم کسی کا دل نہ دکھائیں, اور اگر کوئی اپنا دل دکھا دے تو اس کو احساس بھی مت ہونے دو, صبر کرتے چلے جاؤ, اللہ تمہیں بہت اجر دے گا. یاد رکھنا یہاں جتنا صبر کرو گے قبر میں اس کا صلہ ملے گا, اور آپ کی قبر انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بولو آج کے ساتھ سب سے پیار محبت سے رہو گے نا انشاءاللہ؟ کسی کا دل دکھاؤ گے نہیں؟ دکھاؤ گے نا انشاءاللہ. اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ کے دل کا, اپنے رشتہ داروں کے دل کا, بھائیوں کے بہنوں کے دل کا بہت خیال کرو. سب کے لیے قربانی دو, سب کے ساتھ نیک سلوک کرو, دنیا میں بھی سکون سے رہو گے, آخرت میں بھی. بہت اچھا عنوان لگا مجھے, میں تو چاہتا ہوں کہ اس پر اور باتیں ہوں. یہ عنوان بہت ضروری ہے, جلدی سے یہ عنوان میرے ذہن میں بھی نہیں آتا. آپ لوگ کی محبت کو دیکھ کر میرے ذہن میں آ گئی بات, تو میں نے عرض کر دیا. دل چاہتا ہے کہ اور باتیں کروں, لیکن ایئرپورٹ پہ صبح 6 بجے تک بھی پہنچنا ہے, اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. اچھا صلاۃ والسلام, ایک شعر صلاۃ والسلام کا پڑھتے پھر دعا کر لیتے. چلیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں دایا پہ لاکھوں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد, طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس محفل کو قبول فرما لے, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے, تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں لوگوں کے دل کا خیال کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس محفل کے انعقاد میں اس بستی کے لوگوں نے اور یہاں کے ہمارے علماء کرام مولانا حافظ صادق صاحب اور ان کے تمام رفقا نے جو محنتیں کی, اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرما, سب کو تیری شان کے لائق بہتر صلہ دے, بہتر اجر دے. یا اللہ تو سب کی خدمات کو جانتا ہے مولا, اس بستی پہ کرم فرما, پوری دنیا اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما, ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. یا اللہ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما, حج مقبول و مبرور عطا فرما. میرے کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا, تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا, جو مانگے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما. ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے, جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا
مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی ہم چاہتے